آج ویو 360 میں پاکستان کی قومی ایئر لائن کو بحال کرنے کی کوشش، کیا قومی خزانے پر اس ادارے کا بوجھ کم ہو سکے گا؟ بات کریں گے آج کے شو میں۔ لوگ تو رک کے دیکھتے تھے ہمیں۔ سب سے پہلا تو وہ پیئر کارڈین کا تھا یونیفارم، مطلب میں جب آئی تب، اینڈ آئی ریئلی لائک دا کمبینیشن، اس کا بہت اچھا کمبینیشن تھا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے تقریباً 2 دہائیوں سے خسارے میں ہے۔ اس دوران مختلف حکومتوں نے قومی ایئر لائن کو سہارا دینے اور آپریشنل رکھنے کے لیے مالی بوجھ برداشت کیے، کمیٹیاں بنی، اعلیٰ انتظامی عہدوں پر مختلف پس منظر کے افسران تعینات کر کے دیکھا گیا، لیکن حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ چند سال پہلے اسی ادارے کے معاملات نمٹانے کے لیے تشکیل دی جانے والی سینٹ کی ایک کمیٹی نے پی آئی اے میں جن اہم مسائل کی نشاندہی کی، ان میں سیاسی مداخلت، اعتماد اور لیڈرشپ کا فقدان، پی آئی اے کے مختلف شعبوں کے لیے سربراہان کا غیر موزوں انتخاب، یونینز اور ایسوسی ایشنز کی سیاسی پشت پناہی اور کرپشن سر فہرست ہے۔ اب گزشتہ ماہ موجودہ حکومت نے ایک بار پھر قومی ایئر لائن کی تنظیم نو، اصلاحات اور بحالی کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے جو اپنی تجاویز اور سفارشات کابینہ کو پیش کرے گی۔ 60 اور 70 کے عشروں میں پاکستان کے لیے قابل فخر اور دنیا بھر میں پروازیں آپریٹ کرنے والی اس ایئر لائن کا زوال کیسے ہوا، اس کی کیا وجوہات ہیں، چند دن کی مہمان موجودہ حکومت اس قومی ادارے کو بچانے کے لیے جو لائحہ عمل بنا رہی ہے، کیا نئی آنے والی حکومت اس پر عمل درآمد کرے گی، اس حوالے سے بات کریں گے آج کے شو میں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے بعد پاکستان کی معاشی حالت کچھ سنبھلی ہے، لیکن ملک کے بڑے قومی ادارے جو ایک عرصے سے خسارے میں چل رہے ہیں اور مالی بوجھ بنے ہوئے ہیں، ان میں پی آئی اے سر فہرست ہے۔ موجودہ حکومت اس مسئلے کا ٹھوس حل نکالنے کے لیے کوشاں ہے۔ چلتے ہیں عاصم علی رانا کے پاس اسلام آباد اور جانتے ہیں اس نئی کمیٹی کی طرف سے اب تک کیا کام ہوا ہے۔ عاصم، حکومت پی آئی اے کو بچانے کے لیے جلدی میں کیوں ہے؟ اسد، اس حوالے سے حکومت کا جو ہے وہاں پر ان کا یہ ہے کہ پی آئی اے ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو اربوں روپے کا پاکستانی خزانے کے اوپر بوجھ ہے، جس کو کم کرنے کے لیے لگاتار کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس حوالے سے حکومت نے اب مختلف جو اقدامات، جو اصلاحات کمیٹی ہے اس کی طرف سے جو اقدامات ہیں وہ تجویز کیے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے جو ہے وہاں پر اس میں یہ ہے کہ ایویشن انڈسٹری کو بچانے کے لیے جو پاکستان کے 3 میجر ایئرپورٹس ہیں، جو بڑے ایئرپورٹ ہیں، اسلام آباد، لاہور اور کراچی کا، ان کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ یہ بین الاقوامی جو کمپنیز ہیں ان کو یہ دیا جا رہا ہے، اور تمام آپریشنل جو وہاں پر ان کا جو کنٹرول ہوگا وہ ان کمپنیز کے پاس ہوگا۔ اس کے بعد پاکستان جو حکومت کی جو لائبلٹی ہے وہ کم ہوگی اور ان کو زر مبادلہ بھی حاصل ہو سکے گا۔ اس کے بعد جو پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو اس وقت انٹرسٹڈ ہے وہ یہ کہ اپنے ان روٹس کو بحال کیا جا سکے جو ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوا کرتے تھے۔ برطانیہ کا روٹ سب سے زیادہ تھا، جس میں تقریباً 70 ارب روپے سالانہ سے زائد کی آمدن ہوا کرتی تھی، لیکن پچھلے تقریباً 2 سال سے یہ روٹ بند پڑا ہے۔ پی آئی اے کی اس کا پروازیں نہیں جاری، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپی یونین کی طرف سے اس پہ پابندی عائد کی گئی ہے سیفٹی کے معیارات پورے نہ کرنے کی وجہ سے، لیکن اب اس میں کافی حد تک جو ہے وہ بہتری لائی جا چکی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ابھی تک جو موجودہ ان کی معاشی صورتحال ہے اس میں ان کو کسی بھی طرف سے پیسے نہیں مل رہے، نئے جہاز نہیں آ رہے، جس کے باعث ان کا کہنا ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے ذرائع سے پیسے جو ہے وہ جمع کیے جائے تاکہ اس ایئر لائن کو جو ہے کسی بھی صورت بچایا جا سکے۔ ساتھ ساتھ جو ایویشن انڈسٹری میں جو پاکستان کے ایئرپورٹس ہیں، اگر پاکستان کے پاس ایئرپورٹس موجود ہیں، لیکن ان سے جو خاطر خواہ جو ان کا جو جتنی ان کی کیپیسٹی ہے، جس سے جتنا ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ بین الاقوامی ایئر لائنس پاکستان میں نہیں آ رہی، معاشی میں سیکورٹی وجوہات، لیکن ابھی معاشی بدحالی کی وجہ سے بہت زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہے جو حکومت اس کو بہتر سے بہتر کرنا چاہتی ہے۔ تو عاصم، کب تک یہ کمیٹی اپنی تجاویز اور سفارشات مکمل کر رہی ہے اور آگے کا لائحہ عمل کیا ہے؟ اسد، حکومت کے پاس اس وقت وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اگست میں جو ہے یہاں پر اسمبلی تشکیل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، لہٰذا جو اصلاحاتی کمیٹی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اگر آئندہ 15 سے 20 روز کے اندر یہ اپنی سفارشات جو ہے وہ حکومت کو بھجوا دیں گی۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی دلچسپ ہوگی کہ کیا آئندہ آنے والی نگران حکومت یا اس سے اگلی حکومت جو ہے وہ کیا ان تمام کی تمام اصلاحات کو اسی طرح سے برقرار رکھے گی یا اس حوالے سے کوئی نیا پلان لے کر آئے گی۔ حکومت اس جو بھی اپنا پلان ہے اس حوالے سے اس پر جلد سے جلد جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہتی ہے، تاکہ اس کو جب ایک پروسیس میں اسٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد ملکی ایویشن انڈسٹری کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔
بہت بہت شکریہ عاصم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اسلام آباد سے کہ یہ جو حکومت کی طرف سے کمیٹی بنائی گئی ہے وہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے کام کر رہی ہوگی، اور جبکہ حکومت کے اتنے کم دن رہتے ہیں کس طرح سے یہ آگے چلے گا معاملہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ 1950 کی دہائی کے اوائل میں شروع ہونے والی پاکستان کی قومی ایئر لائن ہمیشہ سے اس حال میں نہیں تھی۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ یہ ایئر لائن دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی۔ آئیے آپ کو ادارے سے وابستہ رہنے والے کچھ ایسے لوگوں سے ملواتے ہیں جو پی آئی اے کا عروج اور زوال اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے۔ چونکہ اس کے پاس بہترین انجینئرس تھے، بہترین پائلٹس تھے، اور اس کی مینجمنٹ بھی بہت اچھی تھی، اور ایئر فورس کی بہت مدد حاصل تھی۔ تو یہ وہ ایئر لائن تھی کہ جو دنیا میں آپ سمجھیں کہ کس طرف نہیں جاتی تھی، جس طرح آج کل ایمریٹس ٹرکش مل کے بھی نہیں جاتے ہیں۔ یعنی یہ جاتی تھی سڈنی، کوالالمپور، برلن، ہیوسٹن، نیو یارک، پیرس، پیکنگ، تو اور سینٹرل ہب بن چکا تھا۔ تو اس میں صرف اس دور کے لوگوں کی محنت اور ایک سپورٹ فرام دی گورنمنٹ، اس نے اس کو اٹھا رکھا تھا، اور اس نے دنیا کی تقریباً 25 ایئر لائنس کو بنایا ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کو پی آئی اے نے بنایا ہے بائی لینڈنگ 1 ایئر کرافٹ، 1 انجینئر، 1 پائلٹ اینڈ دین ایڈنگ ٹو اٹ۔ تو یہ تو اس کا دور تھا۔ بہرحال وی یوز ٹو گو نیئرلی ٹو آل دا کانٹیننٹس، کینیڈا سے لے کے امریکہ کے ہم تین ڈفرینٹ اسٹیشنس ٹچ کر رہے تھے، لائک وی ور گوئنگ ٹو واشنگٹن آلسو، اینڈ وی ور گوئنگ ٹو ہیوسٹن اینڈ نیو یارک، شکاگو، 4 اسٹیشنس۔ تو 4 سے تو پھر ایک رہ گیا، ایک سے پھر سارا ہی بند ہو گیا۔ دیٹ واز دا سیڈسٹ پارٹ۔ پھر اس کے علاوہ وی یوز ٹو گو ٹو یورپ، اتنی ساری کنٹریز تھیں یورپ کی، ایمسٹرڈیم، اینڈ وی یوز ٹو گو ٹو فرینکفرٹ، وی یوز ٹو گو ٹو کوپن ہیگن، وی یوز ٹو گو ٹو ٹرکی اینڈ پیرس، بہت جگہ جاتے تھے۔ پی آئی اے نے ٹرین کیا ایمریٹس ایئر لائن کے پائلٹس کو، سنگاپور ایئر لائنس، جارڈینین ایئر لائنس، ایئر مالٹا۔ پی آئی اے کا تو وہ کیلیبر تھا، اس بلندی پہ تھی پی آئی اے۔ اور فرسٹ جیٹ آپریشن بھی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پی آئی اے نے کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اتنے اور بھی کنٹری سے جو پائلٹس آتے تھے یا اور بھی جو سٹاف آتا تھا، ان کی ٹریننگ پی آئی اے گراؤنڈ ٹریننگ سینٹر میں ہوتی تھی۔ تو وہ تو ایک دور ہی اور تھا، اور اتنی ڈیسٹینیشنز تھیں کہ یونیفارم میں جب میں نے کسی فورن ایئرپورٹ پہ جانا ہے یا ڈیسٹینیشن پہ، تو جس طریقے سے لوگ رسپیکٹ کرتے تھے اور باقاعدہ یعنی کہ ویلکم کہنا، اور حیران بھی ہوتے تھے کہ پی آئی اے میں بھی اتنی ہے پروگریسو سوچ کہ خواتین پائلٹ ہیں۔ تو ایک بڑی یعنی آپ ایک بڑا آنرڈ فیل کرتے تھے، اور ایک بڑی پرائڈ کہ ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو یقیناً سن 60 میں ہم نے پہلی ایشین ایئر لائن تھے جس نے جیٹ جہاز چلائے، جو کہ ہم نے پاکستان سے لندن کے لیے سروے شروع کی۔ تو یقیناً 60 کی دہائی میں اس ترقی کا یقیناً آغاز ہو گیا تھا۔ پھر ہم نے 60 ہی کی دہائی میں 720 جہاز حاصل کیے، اور پھر فوکر وغیرہ بھی لیے، اور اسی طریقے سے پھر وہ سکسیس سٹوری چلتی رہی۔ لیکن یقیناً جو بنیادیں تھیں اس پوری پی آئی اے کی، وہ سن 60 کی دہائی ہی سے شروع ہوئیں۔ 70 کی جیسے ہی جنگ وغیرہ ختم ہوئی تو پھر پی آئی اے کی جیسے میں نے بتایا گروتھ شروع ہوئی تھی۔ تو پہلی دفعہ پی آئی اے میں وائٹ باڈی کے طور پر DC-10 ایئر کرافٹ سن 1974 میں انٹروڈیوس کیے گئے، اور پھر سن 76 میں ہی 747 پیسنجر جہاز لیے گئے۔ پھر سن 1979 میں ہم نے کامبی لیے۔ تو یہ 70 کی گروتھ میں اتنی ہمارے پاس گروتھ تھی کہ اتنے جہازوں، مطلب 3 قسم کے وائٹ باڈی ایئر کرافٹ ہم نے اس زمانے میں 70 کی دہائی میں انٹروڈیوس کیے۔ پھر جب 80 شروع ہوتا ہے تو ہم نے پھر ایئر بس A300B4 انٹروڈیوس کیے، اور پھر یہ ہمارا سفر چلتا رہا۔ سن 1985 میں ہم نے 737-300 انٹروڈیوس کیے، جو کہ پی آئی اے ان ایک لانچ کسٹمر میں سے تھا اس 737 ٹائپ کا۔
تو ایک ایسا ادارہ جس پر پاکستان کو ناز تھا اور ایک عرصے تک منافع بخش بھی رہا، وہ اس حالت تک پہنچا کیسے؟ اس پر بات کرتے ہیں انجم صفدر سے، جو پی آئی اے کے سینئر سٹاف ایسوسی ایشن سے منسلک ہیں۔ انجم، کیا بنیادی مسئلہ ہے آپ کی نظر میں پی آئی اے کا؟ سر ایک بات ہے کہ جتنے بھی میرے سینئر سے جتنی بھی گفتگو کی ہے میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہماری تباہی کا آغاز جو ہے سیاسی مداخلت سے ہوا ہے اور غیر پروفیشنل مینجمنٹ نہ دینے کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور ہم نے ہمیشہ پوری کوشش کرتے رہے لاسٹ کی، لیکن اس سے کوئی بھی جب حکومتیں آتی ہیں تو اپنے اپنے لوگوں کو منسٹر ایسے آدمی کو بنا دے جس کا کوئی اویشن سے تعلق نہیں ہے، وہ ایسے لگا دیتے ہیں جن کا کہ اویشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی وجہ سے نا ایئر لائن کا حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ابھی بھی بہت مشکل حالات سے آتے ایئر لائن ہماری گزر رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک منسٹر نے بیان دیا ہمارے پائلٹ کے بارے میں کہ ڈگریاں جاری ہیں، اس کی وجہ سے آج تک ہم دنیا میں جو ہماری رسوائی ہوئی، ہماری پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کی تباہی ہوئی تھی اس میں، اس کا آج تک ازالہ نہیں ہو سکا۔ آج بھی ہمارے یورپ کے روٹ بند ہیں، آج بھی ہمارے سارے معاملات جو پوری طرح متاثر ہیں۔ تو جہاں تک تعلق ہے آخر اس کا سبق نہیں ٹھیک رہا، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے نا وہ اب نئے طریقے سے پرانے کے طریقے سے گانا شروع کر دیتی ہے اور اس کا پیڑے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ تو آپ کے خیال میں سیاسی مداخلت اور جو نان پروفیشنل سربراہان یا انتظامیہ لائی گئی اس کی وجہ سے پی آئی اے اس حال میں ہے؟ انجم، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو کچھ اور کمپوننٹس جو ہیں اور پارٹس جو ہیں پروگرام کے وہ بھی دکھاتا ہوں، جس میں خواجہ سعد رفیق کا انٹرویو بھی ہے، انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی، اور پھر ہم دوبارہ اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر ہم حکومتوں کو پی آئی اے کو سہارا دینے کے لیے جو ایفرٹس ہیں ان کی بات کریں اور اسے منافع بخش بنانے اور اس کی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے جو کئی اقدامات اب تک تجویز کیے گئے ہیں، ان کو دیکھیں کہ ایویشن انڈسٹری سے جو جڑے پروفیشنلز ہیں وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ آئیے اس پہ بھی ایک نظر ڈالتے ہیں اور پھر ہم خواجہ سعد رفیق کے انٹرویو کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہمارے ساتھ کچھ مسائل ہیں، ہم سے ایئر لائن نہیں چل رہی، تو آپ اس کو یا مکمل پرائیویٹائز کر دیں، اور اگر آپ نے ایز اے نیشنل کیریئر چلانی ہے ایز اے فلیگ کیریئر تو آپ اس کی مینجمنٹ میں، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ 4-5 گورے مختلف جگہ بٹھا دیں، لیکن انہیں فل پاور دے دیں ہائرنگ اینڈ فائرنگ کے، ورنہ تو وہ ڈمی ہو جائیں گے نا۔ ان کے پاس ہائرنگ اینڈ فائرنگ کے فل پاورز ہوں، جیسے کسی بھی ملٹی نیشنل میں ہوتا ہے۔ نمبرز بتائے جاتے ہیں کہ جی جہازوں کے مقابلے میں مین پاور زیادہ ہے، یقیناً وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے فنکشنز ہیں جو کہ ہمارے ہاں ایئر لائن خود انجام دے رہی ہے، جو کہ نارملی دوسری ایئر لائنز کے اپنے اس میں نہیں آتے مین پاور۔ فرض کیجئے ہم فلائٹ کچن آپریٹ کر رہے ہیں یا انجینئرنگ سروسز کر رہے ہیں، ہمارے جتنا بھی انجینئرنگ کا عملہ ہے، فلائٹ کچن کا عملہ ہے، اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنے ہاں، اور یا وہ ہے ہمارا ٹریفک ہینڈلنگ ہے یا گراؤنڈ سروسز ہیں، یہ بہت سے لوگوں نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں یا اپنی سبسڈیز بنا کے اس میں لوگوں کو کیا ہوا ہے۔ وفاقی وزیر برائے ہوابازی خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کا موجودہ سال کا خسارہ 80 ارب روپے ہے، اور اس پر اگر قابو نہیں پایا جاتا تو یہ 2030 تک 250 ارب تک پہنچ سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام کو ایک خصوصی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال اس ادارے کی بندش کی طرف جا رہی ہے۔ نظر الاسلام نے ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ حکومت ادارے کی بحالی کے لیے جو کمیٹی بنا رہی ہے اور جو جس پہ کام ہو رہا ہے، اس کے پاس کیا روڈ میپ ہوگا آنے والے دنوں میں۔ ہم نے پچھلے 12-14 ماہ میں بہت کوشش کی ہے کہ پی آئی اے کو کسی نہ کسی حد تک بحال کرے، اس میں ہمیں اندرونی جو اقدامات تھے اس میں تو کامیابی بہت ہوئی، لیکن جو بزنس پلان ہے جس پہ ہمیں چلنا چاہیے ہے اور جس کے بغیر آگے پی آئی اے بڑھ نہیں سکتی، اس پہ ہماری کوئی زیادہ کامیابی اس لیے نہیں مل پائی کہ ایک تو ایکسچینج ریٹ ڈالر اور روپے کا جو فرق تھا اس میں بہت بڑے بڑے جھٹکے آئے ہیں، آئل پرائسز میں بہت بڑے بڑے جھٹکے آئے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ ہے دنیا میں اس کو بہت نقصان ہو چکا ہے۔ سو جہاز ہوں گے تو آپ کی ایئر لائن چلے گی نا۔ اب جو لیس ہو رہے ہیں وہ جہاز دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، بہت زور لگایا ہے، بلکہ جو پہلے جہاز لیز پہ لیے ہوئے ہیں وہ بھی واپس مانگے جا رہے ہیں۔
देखें, एयर इंडिया डूब गई थी तो उन्होंने टाटा के हवाले किया, उसने 450 नए जहाज़ों का ऑर्डर दिया, वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर है। साउथ अफ्रीका की एयरलाइन डूब गई थी, 7 जहाज़ बाकी बचे थे, उन्होंने भी उसको रिस्ट्रक्चर किया और प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके आए। आपको पीआईए के अंदर प्राइवेट सेक्टर को लाना ही पड़ेगा। गारंटी होनी चाहिए कि कोई मुलाजम बेरोज़गार ना हो और उनको उनकी तनख्वाह और मराहत मिलती रहे, लेकिन आप पीआईए को क्लियर करें। जो पीआईए का मौजूदा का सबसे बड़ा एसेट है वो है इसके इंटरनेशनल रूट्स, जो अब दोबारा नहीं किसी को मिल सकते। हमारे पास जो जहाज़ हैं 32-33, उनमें से 27-28 फ्लाइंग कर रहे हैं, इनसे काम नहीं चलेगा क्योंकि हमारा मुकाबला जो है वो गल्फ़ की ताकतवर एयरलाइंस के साथ हो गया है। उनके पास बेपनाह रिसोर्स है, उनका जो फाइनेंशियल मसला है वो बहुत बड़ा है। आपकी जो प्लस पॉइंट है वो आपके पीआईए के रूट्स हैं और 24 करोड़ जो आपके लोग हैं, और फिर जो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और वो पीआईए को प्रेफर करना चाहते हैं बशर्ते कि पीआईए डिलीवर करे। हमने रिफॉर्म्स बड़ी की हैं, हम 2 777 रिकवर करके लेके आए हैं, एक A320 लाए हैं, सीटें इम्प्रूव की हैं, खाना इम्प्रूव किया है, पंक्चुअलिटी कुछ बेहतर की है। लेकिन सच्ची बात यह है इन कामों से पीआईए ने चलना नहीं है। अगर हमने इसे दुनिया की बड़ी एयरलाइंस की सफ़ में दोबारा शामिल करना है तो फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी और ऑपरेशन प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की आपने बात की, तो अभी कल ही सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी बराए एविएशन है उसमें कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के हवाले से बात की गई है। ये प्लान क्या है बेसिकली? देखिए, दुनिया में आप कोई मुल्क देख लें जिसने तरक्की की है या जो तरक्की कर रहा है तेज़ी से, उन्होंने अपने जो एयरपोर्ट्स हैं वो सरकार नहीं चलाती, उन्होंने वहाँ पे लेके आए हैं वहाँ पे प्राइवेट ऑपरेटर। दुनिया में अब कंपनीज हैं जो बेस्ट ऑपरेट करती हैं एयरपोर्ट्स को, उसकी एक्सपर्टीज़ बन गई हुई हैं। हमारे जो एयरपोर्ट हैं ये तो बसों के अड्डे बने हुए हैं और पूरा जोर लगा के देख लिया, ये हम इनको इम्प्रूव नहीं कर सके क्योंकि लगी बधी तनख्वाह मुझे आ रही है, मेरी मर्जी काम करूँ ना करूँ, आप मुझे हिला भी नहीं सकते। और 100 मसाइल हैं हमारे यहाँ पे। 3 एयरपोर्ट आउटसोर्स होंगे, इसका मतलब है कि ना बेचे जाएंगे ना गिरवी रखे जाएंगे, 1% भी कुछ नहीं बिकेगा, सब रियासत पाकिस्तान की मलकियत रहेगा। 25-30 साल के लिए एक ऑपरेटर आएगा कंपेटिटिव बिडिंग के बाद, और वो आके यहाँ पे अप फ्रंट कोई अमाउंट देगा जो भी तय होगी, और फिर कुछ पर एनम पाकिस्तान को पे करेगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा एयरपोर्ट पर, इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट बनाएगा, और जब टाइम पूरा होगा तो वो चला जाएगा और दूसरा आ जाएगा। जो भी उस वक्त लोग होंगे वो फैसला करेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को सबसे पहले किया जाएगा, ये आसान काम है क्योंकि यहाँ पे जो कंसेशन हैं एयरपोर्ट पे वो उनकी कोई लंबे चौड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद नहीं हैं। 12 पार्टीज अब तक बेस्ट कंपनीज दुनिया की आ गई हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम RFP जाने से पहले दे जाएं, यानी अखबार में इसकी अनाउंसमेंट कर दें कि ये हम ऑफर कर रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कमर्शियल एयरपोर्ट्स कितने हैं और कितने ऑपरेशनल हैं? सर, टोटल एयरपोर्ट तो हमारे 42 है, 11 हैं जहाँ पे कमर्शियल फ़्लाइट्स नहीं हो रही हैं। अब इसकी वजह भी मैं खुद ही बता देता हूँ आपको, आप अगला सवाल पूछे ताकि वक्त बच जाए। एक तो ये है कि जो एयरपोर्ट बनाए गए हैं वो सारे पेशा वाराना बुनियादों पे नहीं बनाए गए। बाज़ एयरपोर्ट सियासी बुनियादों पे बनाए गए हैं, उनकी ज़रूरत नहीं थी। बाज़ एयरपोर्ट ऐसे बनाए गए हैं कि जब प्लान किया पॉलिसी मेकर्स ने, जैसे मुजफ्फराबाद का एयरपोर्ट है, तो ये नहीं सोचा कि इसकी तो एक्सपेंशन ही नहीं हो सकती और यहाँ पे तो कोई कमर्शियल प्लेन उतर नहीं सकेगा, बना दिया। यूरोप, UK, US, ये जो रूट्स हैं ये हमारे बंद हैं, इनको खोलने के लिए क्या इकदाम? ये बंद तो आपको पता ना, एक जाहिल वज़ीर के जाहिलाना बयान की वजह से बंद हुए थे और पूरी दुनिया में हमारा उसने तमाशा बनवा दिया था उस स्टेटमेंट ने। मगर वो इतनी सीरियस स्टेटमेंट थी कि उसके बाद बड़ी तबाही हुई और हमारी फ़्लाइट्स पाकिस्तान को जो थी इजाज़त ही नहीं मिली। अब सूरत ये है लेटेस्ट, मैं लंबी बात में नहीं जाता, और ये मैं आपको बता दूं, सिर्फ UK का रूट, एक UK का 70 बिलियन रेवेन्यू का लॉस है पर एनम। 70 अरब का रेवेन्यू आता है एक UK के रूट से। सबसे पहले रिज्यूम होगी फ्लाइट्स UK की, उसके बाद US की होंगी और फिर आखिर में EU की होंगी। PIA को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए और एक मुनाफा बख्श इदारा बनने में कितना टाइम लगेगा? अगर तो PIA की रिस्ट्रक्चरिंग हम कर जाएं, यानी आने वाली गवर्नमेंट कर ले, जो रोड मैप हम छोड़ के जा रहे हैं, तो 1 साल में हो जाएगी, और उससे आगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के अंदर, यानी आज से 3 साल के बाद ये PIA बिल्कुल टेक ऑफ कर चुकी होगी। अगर उसकी आप अगले 8-10 महीने में रिस्ट्रक्चरिंग कर जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसपेरेंट अंदाज में लाते हैं और उसके अंदर कोई हमाकत नहीं करते,
کوئی سیاست نہیں آتی اس کے اندر, اور میرٹ بیسڈ رہتا ہے سارا کچھ. انجم صاحب کی طرف واپس چلتے ہیں. انجم صاحب, آپ نے وفاقی وزیر کو سنا, حکومت پی آئی اے کی بحالی چاہتی ہے, جو اقدامات حکومت لینا چاہتی ہے, اب سمجھتے ہیں وہ قابل عمل ہیں؟ سر ایک بات یہ ہے کہ ان کے 20 دن کی حکومت ہے, اور میں جو 8 اپریل 2022 سے یہ لوگ حکومت میں ہیں, تو اس 1.5 سال میں تقریباً انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا پی اے کو بچانے کے لیے اور پی اے کو کوشش کرنے کی. شاہد رفیق صاحب آئے تھے, ہم سمجھتے تھے کہ یہ بڑے ایک سیاسی ورکر ہے اور بڑا اچھا, لیکن پتہ نہیں کہ کیا مجبوریاں نہیں ہیں, بھی سارا زور درست کرنے پہ اور خوشبو کام پی اے کی بہتری کے لیے ہو. آپ دیکھیں کہ 26 اپریل 2022 سے ہماری سی کی ہو گئی خالی ہے, چیف ایگزیکٹو آفیسر کی پوسٹ خالی ہے, 3 دفعہ اس کے انٹرویو ہو چکے ہیں, نہیں آ رہا. اور سربراہ کے ہماری چل رہی ہے, اچھا واپس جانے میں 20 دن رہ گیا. اب اپنی کیپیسٹی دی تھی, انہوں نے ایڈا کو کروڑوں روپے دے کے بزنس پلان بنوایا سر, اس میں کتنا عمل درآمد ہوا؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والی حکومت جو ہے شاید وہ اس کو ٹیک اپ نہیں کرے گی. انجم صاحب, ایک چیز اگر ہم ایفیشنسی کی بات کرتے ہیں پی آئی اے کی, صرف میرے پاس 3 منٹ ہے, میں چاہوں گا کہ وہ بھی ایک پوائنٹ ایڈ کر لوں. پی آئی اے میں فی ایئر کرافٹ تقریباً 260 ملازمین تھے 2021 تک. ایک تو یہ بتائیے کہ اب کیا شرح ہے, اور اگر اس کا موازنہ ہم دیگر منافع بخش ایئر لائنس جو ہیں ان سے کرتے ہیں تو ٹرکش فار ایگزامپل تقریباً 70 سے کم ہے ان کی امپلائی ٹو ایئر کرافٹ ریشو, اور اگر یہی ہم کسی بھی ایئر لائن کے ساتھ اگر کمپیئر کرتے ہیں تو پی آئی اے کا اس سے کمپیریزن بنتا نہیں ہے. تو ایفیشنسی کے ایشوز تو ہیں پی آئی اے کے, اور یہ کیا منسٹرز کے فکس کرنے کی بات ہے؟ نہیں سر, ایسا نہیں ہے. اس میں جو بھی صاحب نے اپنی دوسری لائنوں کا فرق ہے, اس لیے کہ انہوں نے جو ہے نا انجم صاحب, آپ کو سن نہیں پا رہا. آئی تھنک آپ کے ٹیلی فون لائن میں جو ایشو ہے وہ کافی اس وقت جو ہے دوبارہ سے ریکنیکٹ کرنے کی آپ کو کوشش کرتے ہیں, لیکن جس طرح سے سعد رفیق صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ جو روڈ میپ وہ بنانا چاہ رہے ہیں, کس طرح سے آنے والی حکومت اس پہ کام کرے گی, یہ بھی ایک کویشچن ہے. اور اس کے سب سے بڑھ کے اگر جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے, جو امپلائی ٹو ایئر کرافٹ ریشو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے لیے. اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی جاتی ہے کہ پاکستان کی جو ایئر لائن ہے اس نے سبسڈریز نہیں بنائی اور سارے آپریشنز جو ہے وہ خود ہی ہینڈل کر رہی ہوتی ہے. انجم صاحب سے دوبارہ کوئکلی اگر ہم کلوزنگ پہ جان سکیں. انجم صاحب, اگر آپ ساتھ ہیں تو کوئکلی اگر یہ بتائیے کہ کوئی ہوپ کے چانسز آپ کو نظر آتے ہیں کہیں؟ آئی ہیو لاسٹ 30 seconds ٹو کنکلوڈ. اس میں ایک ہوپ ہے کہ اس میں پروفیشنل مینجمنٹ مداخلت ہمارے پروفیشنل صاحب, تکنیکی خرابی, معذرت چاہیں گے, آپ کی آواز اس وقت پراپرلی نہیں پہنچ پا رہی, تو ہم اس گفتگو کو یہیں ختم کریں گے. کسی اور پروگرام میں ضرور کسی اور نشست میں اس کو شامل کر رہے ہوں گے. لیکن جس طرح سے انجم صاحب کا بھی ایک جو بیسک اسٹیٹمنٹ تھا ان کا کہ سیاستدانوں کا جو ایک رول ہے اور سیاست کا جو رول ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس میں اور اس کی ایڈمنسٹریشن میں پچھلے سالوں میں جس طرح سے چلی ہے, اگر ہم اوور آل نمبرز کو دیکھتے ہیں تو 2004 کے بعد سے اب تک پی آئی اے نے کوئی منافع نہیں بنایا ہے. 2004 کے بعد سے کنٹینیوسلی جو ہم ایک پی آئی اے کو اسٹرگل کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور اب تک جو ہے وہ گورنمنٹ اس کو فائنانس کرتی دکھائی دیتی ہے. اسی پہ ناظرین ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.